السلام علیکم دوستوں. دیکھیں، بات ہو رہی تھی کہ ایک فیملی، اس کے ماں باپ، اس فیملی کے بڑے بزرگ آبا و اجداد، یعنی ماں باپ اور جد امجد، دادا دادی، یہ ایک فیملی جو بڑی ہے، ان کے اندر کوئی رشتے میں جو بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، دادا دادی اور ماں باپ کی فیملی، ان سب کو حکم ہے کہ وہ ایک ہو کر ایک جیسے ماں باپ سے پیار، محبت اور ادب احترام سچے دل سے اپنے ماحول کو اچھا کریں اور ان کے آگے اف تک کے کلمہ نہ کہیں. یہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے. دنیا جہاں کا ہر مفکر، عالم، مفتی، ولی، بزرگ، مولوی، ملا، ماسٹر، استاد، پروفیسر، سائنسدان یہ جانتا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا. اف کسے کہتے ہیں؟ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اور خاص کر دادا دادی، یہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. دادا دادی اور ماں باپ، یعنی یہ جو پشت در پشت ہے نا، یہ ماں باپ کی لڑی ہے، ماں باپ کے اندر آتے ہیں. جیسے دادا ہے، دادی ہے، وہ بڑی اماں، بڑے ابو کہلاتے ہیں. ماں باپ تم ابو اور امی ہو گئے جی. جو دادا دادی ہیں وہ بڑے ابو اور بڑی امی ہیں. تو یہ اس کیٹیگری میں آئے تھے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ ماں باپ کی ادب احترام اور خدمت کے اندر، تابع داری کے اندر، اطاعت کے اندر، ان کے ساتھ رہنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کام کاج کرنے میں، ان کی فرما برداری کرنے کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا، اور کسی لمحے، کسی ٹائم، دن رات ہو، کوئی ٹائم ہو، اف نہ کرنا. اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر، دماغ میں اندر کوئی ایسی سوچ آ جائے کہ یار یہ کیا ہے. جیسے ہم کسی کو بار بار کہا جائے نا یہ دینا جی، وہ دینا جی، تو وہ تنگ آ جاتا ہے. ایک عام دکاندار ہے، ایک عام کوئی دوست ہے، باب ہے، اس کو آپ بار بار کہیں گے یہ پکڑانا جی، یہ پکڑانا جی، تو وہ تنگ آ جائے گا. وہ کہے گا اف خدایا کیا تجھے ہو گیا ہے. تو یہ اف کا کلمہ اس کے منہ سے خود نکلتا ہے، یعنی وہ اف تف کرتا ہے، اس بات پر اکتا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے حکم فرمایا، دادا دادی کے لیے حکم فرمایا. بچوں کو اس اہل خانہ کی اولاد، عورتیں، بیٹیاں، بچوں کی بیویاں، ان کی اولاد، بچیوں کی اولاد، وہ سب لوگ جو ہیں ان کو حکم ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام، تابع داری، فرما برداری کے اندر دن ہو، رات ہو، کبھی بھی ہو، اپنی زندگی کے اندر وہ ٹائم اور لمحہ ضائع، قیمتی ضائع نہ کرنا اور اف تک نہ کہنا. یہ بہت بڑی دلیل اور ثبوت ہے جو ہم ساری عمر قرآن پاک نہ حاصل کرنے میں اس بہت بڑے نیکی کے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اور قرآن نہ سمجھنے، قرآن کی تعلیمات سے نفرت کرنے کے اندر اور نہ پڑھنے میں اور دین اسلام کو نہ سمجھنے میں ہم اس کوتاہی سے دنیا جہاں کی نیکیاں اور اپنی زندگی اور عاقبت کو برباد کر لیتے ہیں. اس کا علم بھی نہیں ہوتا، نہ علماؤں کو، نہ مفکرین کو، نہ ڈاکٹروں کو، نہ سائنسدانوں کو، نہ پیروں کو، نہ مرشدوں کو، نہ ایسے لوگوں کو، ماں سوائے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا میں دوست ہوں اور وہ میرے دوست ہیں. تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی پہچان یا سر پر تمغہ یا سینگ یا ٹوپی ہیرے کی یا یاقوت یا مرجان یا وہ کیا کہتے ہیں جی پکھراج، اور وہ ملکہ کہتے ہیں نا ملکہ و بادشاہوں کے جو ہیروں کے لاکٹ ہوتے ہیں، یا وہ جو بڑے مشہور قیمتی ہیرے ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، گلے میں، یا ان کے پاس ہوں تو وہ ان کی پہچان ہے. نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ ماں باپ کی طرح، دادا دادی کی طرح، جیسے انبیاء اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کی طرح برگزیدہ مقامات عطا کرتا ہے، ان کے اعلیٰ درجات بلند کرتا ہے. فرشتے ان کی سلامتی کے لیے زمین آسمان پر ان کے اوپر رحمت لے کے اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں، ہم ان کے نگہبان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر دین دنیا اپنی زندگی ساری بڑی خاموشی سے اور زندگی گزار لیتے ہیں، اور کوئی چوں چرا نہیں کرتے، نہ سوال کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں.
نہ طلب ہے، نہ لالچ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ بری زبان ہے، نہ پیٹھ پیچھے گالی دیتے ہیں، نہ سامنے دیتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسولوں سے، نبیوں سے اور اللہ کی کتابوں سے، ہدایات سے، اس کے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت ڈر کر پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت متقی، پرہیزگار، برگزیدہ نیک لوگ ہیں. تو یہاں ماں باپ کی مثال اس لیے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچے ماں باپ سے اگر اچھی بھلائی کی باتیں، قرآن پاک، دین دنیا کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو یقیناً ان کو ان کے عوض میں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب دیا کہ ان کو ان کی دن رات کی محنت، محبت اور نیک کام، ماں باپ کی خدمت کرنے کو ہر دن، ہر رات، جتنے دن وہ رات ان کی خدمت کریں گے اتنے حج کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے پسند فرمایا. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے بچیوں کو جو اپنے ماں باپ اجداد کی احترام ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، زندگی میں ساری عمر اف نہیں کرتے، ان کو صبح شام ہر دن کو حج بنا دوں گا، حج کا ثواب دوں گا. اب جب خود اللہ نبی کو فرما رہا اور نبی خود فرما رہے ہیں اللہ کی اس بات کو، تو کتنے برگزیدہ وہ بچے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کا، بڑوں کا ادب احترام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. پھر ان سے، ایسے ماں باپ سے اور ایسے بچوں سے کیا توقع اور کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ شیطان ملعون، فتنہ گر، بد کلام، چغل خور، بے ایمان، کافر، جھوٹے، مکار، چور، ڈاکو ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ شرط کو، ان چیزوں کو بھول جائیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی کہہ دیا، دوست کہہ دیا، جن کو نبی پاک نے مہر لگا دی ختم نبوت کی، ختم نبوت سے مہر لگ گئی کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے عاشق ہیں، یہ میرے غلامان ہیں، یہ میرے خادمین ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. ان کو بشارت، جیسے اصحاب رسول میں کچھ اصحاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر میلتے، پیار محبت کرتے ہوئے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمانوں سے تم لوگوں کی، یعنی کہ جنت کی بشارت کی خوشخبریاں، اسناد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کے ہاتھوں بھیجی ہیں. ان کو زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سندیں دے دی. ٹھیک ہے جی. ان جنتوں کا مالک کون تھا؟ اللہ رب العالمین اور انبیاء اور خاتم النبیین جو صاحب مقام محمود ہیں، اور جن کو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے اور یعنی کہ درجات بنائے، جیسے آپ کی ازواج مطہرہ جو امہات المسلمین کی مائیں، مائیں مقدس کہلاتی ہیں، آپ کی بچیاں، بچے اہل بیت، اصحاب رسول، خلفاء راشدین مقربین، ان کے بچے، ان کی بچیاں، جو آگے اللہ اور اس کے نبی کے محبوب ترین کام کرنے والے اصحاب ہیں، لوگ ہیں جو اللہ رسول کے محبوب ترین محبت کرنے والے، قرآن حدیث کے سچے عوامل کرنے والے اللہ اور نبی کے مقرب بندے ہیں. ان کو اعلیٰ درجات اللہ نے عطا فرمایا، ان کو جنتوں کی سندیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر سب برائیوں کے اندر، اسی طرح سورۃ حج میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ اذکار جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورۃ حج کے اندر موجود ہیں. آپ جب اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ میری ساری تقریر کا مفہوم اور اظہار خیال جو ہے آپ اس میں سے پا لیں گے. اگر نہیں تو کم سے کم میری اس تقریر کو، بیان کو حج کے مبارک مقدس مہینے حج کرنے کی سعادت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ غور و فکر سے سمجھیں، سنیں، غور کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا آخرت میں اور ہر معاملات میں فتح، نصرت اور نجات عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. و درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں اور آپ کے اجداد پر، جنہوں نے ہم کو یہ رستہ اور ہدایت بخشی نیک، اور ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اور ہمارے ماں باپ کو، جن لوگوں نے ہمیں اس درجات پر
اس مقامات پر اپنی محنتوں اور اپنی محبتوں کے ساتھ پالا بوسا، پڑھایا لکھایا، روزی رزق دے کر ہم کو روزی رزق اور مکان کار کوٹھی اور دنیا کی جنتوں کا مالک بنا دیا. یہ سب ماں باپ کے وسیلے، درجات اور ان کی رحمتوں کی وساطت سے. اس لیے تمام اجر و ثواب ماں باپ کو پہلے جاتا ہے. ہر لحاظ سے ماں باپ کا ادب احترام، اجداد کا ادب احترام پہلے آتا ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتا ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہم پر بھی رحمت عطا فرما، ہمیں بھی روزی رزق عطا فرما، ہمیں بھی درجات میں کامیابی دے، تمام مشکلات اور ہماری مشکلات حل فرما، تمام دعائیں قبول فرما. ہم کو، ہمارے اہل خانہ کو، گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو ہماری محافل میں، نمازوں میں، حج زکوٰۃ تمام نیکیوں میں کامیابی دے، روزی رزق دے، قبول فرما، برکت عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص جو اپنے سگے ماں باپ کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اپنے بھائی یا بہن، یعنی کہ بہن یا بھائی کی برائی چغلی کرتا ہے پیٹھ پیچھے. پیٹھ پیچھے سے مراد آپ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہر کوئی اپنے گھروں میں بیاہ ہے، وہ اپنے اپنے گھر بار بال بچوں فیملیوں کا مالک بن کر گھروں میں رہ رہا ہے یا مختلف جگہوں پر رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے وہ ایک دوسرے کو ملنے جلنے میں دیری ہے، دور رہتے ہیں. تو اپنے ماحول میں، ارد گرد ماحول میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور دوسرے رشتہ دار بہنوں بھائیوں کے اندر نام لے کر فلاں بھائی فلاں بہن میری بدماش ہے، چور ہے، چغل خور ہے، ڈاکو ہے، بغیرت ہے، زانی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ان برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے ناپسند فرمایا. خاص کر اپنے ایک ماں باپ کی اولاد میں سے بہن بھائی، یعنی جد امجد کی اولاد میں سے جو بہن بھائی ہیں، دادا دادی کی اولاد، اس کی آگے اولاد جو 2-3 پیڑھیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سب بہن بھائی کہلاتے ہیں. ایک ماں باپ سے تو ایک ماں کی اولاد ہو گئی نا جی، لیکن باقی بھی وہ جد امجد کے حساب سے ایک دادی کی اولاد ہے، ایک دادا کی اولاد ہے، تو یہ سب بہن بھائی ہیں. اور خاص کر اپنے ماں باپ، یعنی اور قریب آ جائیں، اپنے ایک ماں باپ کی اولاد میں سے، ایک ماں میں سے پیدا ہونے والے تمام بھائی تمام بہنیں کو سختی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں منع فرمایا ہے کہ بہنوں بھائی کمی اپنے دل کے اندر، دماغ میں، سوچ میں، گمان میں نہ رکھیں. بہنوں بھائیوں کے متعلق کوئی لالچ، کوئی برائی، کوئی غلط کلمہ، کوئی سوچ نہ رکھیں. ایک ماں سے پیدا ہونے والے، ایک باپ سے اور ماں سے جنم لینے والے، دنیا میں زندگی حاصل کرنے والے کو ایک دوسرے کا برائی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. صلح رحمی اسی لیے فرمائی گئی، صلح رحمی کر کے رکھنی چاہیے اور ادب احترام قائم کریں. جس طرح اللہ نے ماں باپ کے لیے حکم فرمایا اف کا کلمہ نہ کہیں، اسی لیے فرمایا کہ وہ آپس میں بھی صلح رحمی کے ساتھ اخلاص اخلاق مسلمان بن کر، اللہ اور نبی کے محبوب بندے بن کر، ڈر کر پیار محبت سے زندگی گزاریں. ان کا مقام تعلق رشتہ پیار محبت اور ادب احترام کا ہے ایک ماں باپ کے وسیلے سے، کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود اگر کوئی بھائی بہن ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے محفل میں یا منہ کے اوپر اس کو برا کہتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہ برائی میں شامل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس کو، اس شخص کا مقام ایسا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا، مردہ کیا اور اس کو جلا کر اس کا گوشت کھایا. ایک تو یہ برائی فرمائی کہ وہ اتنا ظالم انسان ہے جو اپنے سگے بھائی کو اپنی خوراک بناتا ہے، دنیا جہاں کی روزی رزق نہیں کھاتا، اس کو بھون کر کھا جاتا ہے. یعنی اتنا اس کا ذہن، گمان، آنکھیں، ضمیر، دماغ اور کلیجہ اتنا شیطان سے بھی زیادہ ملونی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کتنا گناہ ملے گا، یہ تم نے کبھی تصور کیا؟ صحابہ نے کہا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ایسا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ حج کرنے آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے زندگی بھر کی کمائی لا کر حج کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. کئیوں کو نصیب ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں ہوتا. یہ خوش قسمتی جن کو نصیب ہو گیا. تو وہ اتنے مقدس خدا کے پرانے گھر, ہزاروں لاکھوں سال پرانے اللہ کے گھر کے اندر جب حج کرنے, عبادت کرنے, زیارت کرنے آتے ہیں تو ان کو کتنا اللہ تعالیٰ مقام بخشتا ہے کہ جیسے دنیا میں انسان آج پیدا ہوا ہے اتنا پاک صاف اللہ تعالیٰ اس انسان کو کر دیتا ہے حج کرنے کے بعد. حج کے تمام سنتیں, طریقے اور جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں لکھے وہ اراکین پورے کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے آج پیدا ہوا دنیا میں. اتنا پاک صاف, اس کے پلڑہ حساب کے اندر ایک ذرہ برابر برائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف کر دے گا. اتنا اس کو اجر و ثواب دے گا. یہ نبی پاک نے فرمایا یہ تو حاجی کا مقام ہے. تو یہ جو شخص بہن بھائیوں کی, بھائی بھائی کی, بہنیں بھائیوں کی برائی چغلی کرتی ہیں سامنے یا پیٹھ پیچھے, خاص کر بہت حکم ہوا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت ظلم ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ, اپنی سگی ماں, اس کی ماں اپنے ماں باپ کی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر وہ شخص جبرن زنا کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, بغیرتی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, لوچ لفنگ کرتا ہے, تو اس شخص کو کتنی بڑی سزا ملے گی یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ اس شخص کا گناہ اور عذاب ہے جو اپنے سگے ایک ماں باپ کی اولاد کے بھائیوں بہنوں کے خلاف دل میں بغض رکھے, دماغ میں رکھے, نیت میں رکھے, زبان میں رکھے, اپنے عوامل کے اندر برائی رکھے, ظاہری بھی, سامنے بھی, پیٹھ پیچھے بھی. تو اس چیز کو خدا تعالیٰ نے قرآن کلام پاک میں اور اس کے نبی نے بیشتر حدیث میں فرمایا. ایک تو وہ مردہ اپنے بھائی کو کر کے کھاتا ہے, اتنا بڑا وہ ظالم انسان ہے. دوسرا وہ اپنی سگی ماں اور ماں کی ماں اور دادی اور ان کی ماؤں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کرتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے. تو وہ کتنا بڑا دنیا جہاں کا مجرم کہلائے گا. اس شخص کی مثال ایسے شخص سے ملا دی نبی پاک نے کہ وہ یہ شخص یہ کام کرتا ہے جو اپنے سگے ماں باپ کی توہین کرے اور سگے ماں باپ کی اولاد کی توہین کرے. کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو ہم لوگ نہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں, نہ اپنے بھائیوں بہنوں سے سیکھتے ہیں, نہ ماں باپ اساتذہ سیکھتے ہیں, نہ کبھی پڑھتے ہیں. اور دنیا جہاں کی جو غفلتوں والی زندگی ہے گزار کر بھی عیش کرتے ہیں اور اکڑ کر دنا کر مرتے دم تک کبھی معافی نہیں مانگی, توبہ نہیں کی, کبھی گرے نہیں, جھکے نہیں کسی کے آگے, نہ کسی جس سے خطائیں کی ان سے معافی مانگی. تو یہ چیزیں خدا تعالیٰ اور نبی پاک کے یہ دین اسلام میں ان چیزوں کا یعنی کہ بہت بڑا گناہ اور نہ کرنے والوں کے لیے بہت عظیم درجات ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ بھی کچھ مشہور و معروف صفات ہیں. تو یہ چیزیں ہو گئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب و عجم کے مشہور دنیا جہاں کے عالم, فلاسفر, ڈاکٹر, سائنسدان, مفتی, فقی, محدث, شیخ, جن کو غوث اعظم, غیاث الحق, غوث الثقلین اور اصل نام ان کا ماں باپ سے عبد القادر جیلانی, جو حضرت علی مولا علی مشکل کشا آل ابو طالب ابو مطلب ہاشم القریش آل ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان کی اولاد امام مومنین, امیر المومنین والمومنات, امام بڑے امام الحسن ابن علی علیہ السلام کی 7ویں 8ویں پیڑھی میں سے حضرت عبد القادر جیلانی, یعنی کہ آپ کی اولاد میں سے, جو عرب و عجم کے اور عراق اور نجف میں رہتے تھے. 80 سال باہر دنیا جہاں میں دین دنیا کی تعلیمات حاصل کر کے جب 100 سال کے بوڑھے ہو گئے تھے تو گھر واپس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے صرف دکھاوے کے لیے ان کے ماں باپ کو زندہ رکھا, اور کیونکہ ماں باپ نے ہی تمنا اور دعا کی تھی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو تعلیم دے نبی پاک محمد مصطفیٰ کی, اور جس خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں
مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ امہات المومنین جنت کی مالک، حسن حسین کی جنت کے مالکان، ان کے دین دنیا، کلام قرآن، اسلام، دین دنیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تمام دینیات اسلامی عالمیہ، تمام دینی تعلیمات ہمارے بچوں کو عطا فرما، اور میں اپنے بچوں کو تیرے رستے پر قائم دائم رکھنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ ان کو میں دعا دیتی ہوں کہ ان کو کامیابی دے، اور ان کو میں چھوڑتی ہوں کہ تاکہ دین دنیا کی تعلیمات اچھی طرح حاصل کر لیں، مکہ مدینہ جائیں، اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں جائیں، وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئیں، اور دین دنیا کا رہتی دنیا تک دین اسلام کا، اہل بیت کا، نبی پاک کا، انبیاء کا، اللہ رسول کا، قرآن کا مان رکھیں اور دین اسلام کو پھیلائیں اور سچے بن کر دنیا زندگی گزاریں۔ یہ ماں باپ کی دعا لگی تھی تو ان کو لمبی عمر مل گئی، ماں باپ کو بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی۔ اس طرح جب وہ 80 سال کے بعد آئے، 100 سال کی عمر میں، ایک دن کی رات کی اتنی سی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بصرے کا یعنی کہ عراق کا بادشاہ بنا دیا، اور اسی بات کو سوچتے سمجھتے غور کرتے روتے سجدہ کرتے ڈرتے حضرت عبد القادر جیلانی دنیا جہاں کے غوث قطب پیروں کے پیر ولی بن گئے، صرف ماں باپ کی ایک رات کی عبادت سے۔ تو جس کو ماں باپ کی، جد امجد کی زندگی کی ساری راتیں دن رات اوقات مل جائیں تو بھلا اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا، کیا نہیں عطا کر سکتا۔ تو جب آپ آئے گھر میں تو گھر انہوں نے دیکھا ویسے ہی ٹوٹا پھوٹا، جیسے گاؤں کے اندر مٹی کے مکان ہوتے ہیں، جھونپڑے ہوتے ہیں۔ اسی مکان میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہ رہے ہیں، اور غالباً لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھا بوڑھی کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، نابینا ہو گئے، اور روٹی پانی کوئی ان کو دے دے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دے تو بھوکے سو جاتے ہیں۔ اتنے مسکین اور غریب اور محتاج لوگ ہیں۔ اب جب حضرت عبد القادر جیلانی نے پچھانا کہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں تو رو پڑے۔ اتنی زندگی مفلسی زندگی میں گزارا اور مجھ کو مال و دولت دے کر، انعام دے کر مکہ مدینہ بھیج دیا کہ میں وہاں سے تعلیم حاصل کروں، اور میں 80-90 سال دنیا جہاں کی نعمتیں روزی رزق کھائی، اچھی زندگی، خوشحالی کی زندگی گزاری، مال و دولت کمایا، راحت والی زندگی گزاری، دین دنیا کا علم حاصل کیا، مگر ماں باپ کی وہ رحمت، وہ محبت، وہ جو عنایت ہوتی ہے وہ حاصل نہ کر سکا، اور رات ساری روتے رہے۔ اس رات جس رات واپسی پر پہلی بار ملاقات ہوئی، روتے رہے۔ تو ماں نے ان کو تھاپی ماری، پیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تم اداس ہو گئے، ہم بھی بہت اداس ہو گئے، یعنی ماں باپ بھی رونے لگ گئے۔ پھر عبد القادر جیلانی خاموش ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سوری جی ذرا کھانسی لگ گئی۔ اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس رات، ایسی رات انہوں نے گزاری کہ ماں باپ نے آدھی رات کو اٹھ کر پانی مانگا۔ جب عبد القادر جیلانی کیونکہ جاگ رہے تھے، وہ تو نہیں سوئے تھے، انہوں نے دیکھا گھر کے اندر تو نہ کوئی پانی کا برتن ہے نہ کوئی پانی ہے، تو یہ کس طرح گزارا کرتے تھے؟ اتنے بھوکے پیاسے اور فاقے والی زندگی گزاری ماں باپ نے۔ بہت روئے پیٹے، خدا سے معافی مانگی، اور دریا ان کے گھر کے قریب تھا، وہاں سے کسی طریقے سے پانی بھر کے لیا ہے۔ جب واپسی آئے تو وہ آپ کے بزرگ سو گئے تھے، تو آپ وہاں کٹورا لے کے کھڑے رہے، حتیٰ کہ صبح کی جب اذانیں ہوئی ہیں فجر کی تو ان کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ لازمی بات ہے غوث اعظم و عبد القادر جیلانی تو ان کے ماں باپ اللہ کے ولی نہ ہوں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور آل علی ہوں، آل علی، آل فاطمہ بنت زہرا بنت محمد رسول اللہ ہوں، اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ولی نہ ہوں، نیک نہ ہوں؟
تو صبح کے وقت جب اذان کا ٹائم اٹھے تو ان کا ہاتھ عبد القادر کے وہاں قریب ہی کھڑے ہوئے تھے، کٹورا لے کے، رات کا کٹورا لے کے کھڑے رہے. ہاتھ مارا تو ہاتھ کے اوپر پانی گرا، کیونکہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے. تو جلدی سے عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے ماں باپ کو سنبھالا، گود میں لیا اور کٹورا آگے کر دیا کہ آپ نے اماں جان پانی مانگا تھا. تو اماں جان بوڑھی ہو چکی تھی، ماں باپ بوڑھے ہو جائے لیکن بھولتے نہیں کبھی کسی چیز کو. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو تہجد کے وقت کی بات ہے، میں اس وقت نماز میں نے پڑھنی تھی تہجد کی، تو میں سمجھی بھی شاید ذہن میں میرے آ گیا کہ عبد القادر آ گیا، میرے بال بچے ہیں، میرے پاس بیٹا آ گیا ہے تو پانی لے آئے گا. لیکن مجھے یاد آیا کہ پانی تو گھر میں نہیں ہے، تو میری دوبارہ آنکھ لگ گئی، کیونکہ وہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے تہجد کا اور فجر کا، رات کے ٹائم کا. تو تم پانی لے آئے. میں یہ سمجھ کے سو گئی کہ شاید پانی برتن پہلے ڈھونڈے گا بیٹا، پھر پانی لے کر آئے گا تو دیر تو ہو جائے گی. اور میری آنکھ لگ گئی. تو تم اس وقت کے تہجد کے وقت کے کھڑے ہوئے کٹورا لے کر، تو آپ کے منہ سے نکلا نہ ماں، میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں، آپ کے ادب احترام کے لیے، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. میں آپ کو پانی اسی وقت لے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ بوڑھے ماں باپ کمزور ہیں. اگر میں نے ان کو اٹھا کر پانی پلایا، حالانکہ ضرورت تھی، حق تھا، میرا فرض ہے مجھ پر، جس طرح پانی ڈھونڈ کر لایا ہوں پانی آپ کو دے دیتا. لیکن میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے اور آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. تو ایک دم ماں باپ بھی، آپ کی والدہ بھی گھبرا گئیں، کہتی تو اس وقت کا کھڑا ہو کٹورا لے کر، یہی تو پوچھ رہی ہوں میں. انہوں نے کہا ہاں جی. تو میں نے اس لیے نہیں اٹھایا، میں نے کہا کھڑا رہوں گا، جب بھی اٹھے گی پانی پلا دوں گا. اس انتظار میں کھڑا رہا. صبح کی اذان ہو گئی تو ماں نے فوراً عبد القادر کو گلے لگایا، چوما ماتھا ہاتھ پیر اور دعا دی، بیٹا تو اتنا تابع دار، اتنا تعلیم، اتنی خدا کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. یعنی کہ یہ ماں نے گواہی دی. کون؟ حضرت علی علیہ السلام کی آل اولاد میں سے جو ماں باپ تھے، انہوں نے کہا بیٹا اتنی تعلیم حاصل کر کے آ گیا تو کتنا چیر باہر رہا ہے. انہوں نے کہا جی ماں مجھے تو 80 سال ہو گیا، آپ نے مجھے بھیجا تھا عراق سے باہر. یہ بچپن کا بڑا مشہور واقعہ، جب آپ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا وہ دن تھا. اور 80 سال کے بعد جب گھر واپس آئے تو آپ کی عمر 100 سال تھی، وہ ہو گئی تھی اس وقت. تو ماں باپ نے بیٹوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ بیٹا پڑھ لکھ کر کابر اللہ کا ولی کامل بن کر آئے گا، دین دنیا اللہ قرآن کو عالم فاضل مفتی فقیر اور بن جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی. اللہ کے راستے پر میں نے اپنی آل اولاد کو لگا دیا. تو یہ حضرت علی کی آل اولاد میں سے جو آپ کے ماں باپ تھے، ان کی بصیرت اور دانائی اور دیکھیں سمجھ بوجھ عطا جو اللہ نے ان کو عطا کی، ان کی اسی محبت کی وجہ سے تو حضرت غوث اعظم کو مقام درجہ ملا. آپ نے کہا بیٹا تو اتنا علم حاصل کر کے آیا، تو بہت پھر علم حاصل کر کے آیا ہوگا، تو بہت بڑا عالم بن گیا ہوگا، تو پھر بہت ولی ہے اللہ کا. یعنی یہ ماں نے خود گواہی دی کہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اور ساتھ ہی کہا اتنا ادب احترام کرنے والا، جھکنے والا، ماں باپ کو پیار کرنے والا، ادب احترام کرنے والا، جا تجھے اللہ تعالیٰ اس ملک کا بادشاہ تیرے پیروں کے آگے گرا دے، جھکا دے تیرے پیروں کے آگے یہ بادشاہ جو. اور پانی پلایا، وضو کرایا، ماں نے نماز پڑھی، باپ نے نماز پڑھی. تھوڑی دیر ابھی نماز پڑھ کے لیٹنے والے تھے مسجد، کیونکہ بوڑھا آدمی نماز پڑھ کر پھر سو جاتا، تھک جاتا. ابھی نماز پڑھ کے اٹھے نہیں تھے کہ دروازہ کھٹک گیا. فجر کی نماز کے بعد ابھی ماں اور آپ اور نماز پڑھ کے اٹھے نہیں تھے کہ دروازہ کھٹکا. پتہ لگا حاکم وقت، اس وقت کا جو عرب و عجم کا عراق کا بادشاہ تھا، سلطان تھا، وہ اپنی فوج اور کے ساتھ حضور کے گھر پر
غلامی کے لیے، مریدی کے لیے، دست بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا. اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح عرب و عجم کا عراق کا بادشاہ بنا دیا غوث اعظم غوث عبد القادر جیلانی کو، صرف ایک رات کی ماں کی عبادت سے، ماں باپ کی عبادت سے، محبت سے. یہ ولایت، یہ درجہ ملا. ایسی لاکھوں کروڑوں کہانیاں، داستانیں انبیاء کی، انبیاؤں کے اولاد کی، اولیاء اللہ کی، قصص الانبیاء میں، حقایات اولیاء اللہ میں ملتی ہیں. جن لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کے باوجود، رسالت نبوت حاصل کرنے کے باوجود، ماں باپ کی صرف دعاؤں کی یعنی کہ وجہ سے بزرگی اور خدا کی رحمت حاصل کی. یہ ہے ہمارا دین اسلام. ٹھیک ہے نا جی. جنگ بدر میں، جنگ حنین میں، جنگ خندق میں کئی بار جب اصحاب رسول محمد مصطفیٰ اور ساری دنیا جب وہاں پر آپ اکٹھے کرتے تھے جنگ لڑنے کے لیے، تو بہت شوق سے دور دور سے دنیا حضور پاک کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے جنگ کے اندر، بغیر تربیت کے، بغیر کسی مال و زکوٰۃ کے، بغیر کسی یعنی حفاظت کے دوڑ پڑتے تھے کہ حضور پاک نے پکارا ہے کہ آؤ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرنی ہے. تو لوگ در جوک جھنڈ کے جھنڈ اکٹھا ہو جاتے تھے. تو آپ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دستور آئین اسلام اور اخوت اور سنت اور اسوہ حسنہ یہ ہوتا تھا، آپ کا خلوص اور اخلاق، دنیا جہاں کے عظیم ترین اخلاق کے مالک اور رحمت اللہ عالمین، خلق عظیم، دنیا کے اندر کائنات میں تمام انسانوں میں اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دنیا جہاں کے مفکر نے دیا، سائنسدان نے دیا، عالم نے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک میں جو سارے جہانوں کی ام الکتاب ہے اس میں یہ لقب فرمایا. ایک تو آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور آپ کا اخلاق دنیا جہاں میں کائنات میں سب سے بلند ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کیا کرتے تھے، ایک دم سب کو جنگ میں شوق سے بھرتی نہیں کر لیتے تھے یا اسلحہ نہیں پکڑا دیتے کہ بھی چلو جنگ کریں، خوش ہو جائیں جی جنگ کریں. نہیں، آپ کئی دن کئی مہینے وہاں پر سب کو قطاروں میں لگا کر ان کا امتحان لیتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے. کون کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا مال دولت والا ہے، کتنے ماں باپ بہن بھائی پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، کمزور ہے نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے. ان سب چیزوں کا امتحان لیتے تھے. اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے، کو بوڑھے ماں باپ چھوڑ کر جنگ کرنے کے ارادے سے نبی پاک کی زبان پر لبیک کہہ کے آ جاتا تھا، تو اس کو آپ سختی سے منع کرتے تھے اور واپس بھیجتے تھے کہ جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرے لیے یہ جنگوں سے زیادہ اور میری خدمت سے زیادہ تجھے اجر و ثواب ملے گا. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ دنیا کے منہ پر اخلاقی طور پر یہ مسلمانوں کے نیت اور دل و دماغ کے جذبات محبت ہوتی ہے کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، تجھ پر دنیا جہاں کی ہر نعمت، ہر چیز قربان ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو یعنی کہ پہلے کا اصول تھا، یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ ہم اور ماں باپ ہر چیز آپ پر قربان ہو. لیکن وہ خود والی کونین رحمت اللہ عالمین امام الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں، نہیں، کوئی جنگ پر نہیں جائے گا جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں چھوڑ کر آیا ہے، ان کا کوئی یار و مددگار کوئی نہیں ہے، ان کو روزی رزق دینے والا کوئی نہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں. خبردار، وہ واپس اپنے گھروں میں چل گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ تعلیمات میں ہمیں قرآن حدیث ساری چیزوں میں ماں باپ کی ایک اولاد کا ادب احترام کرنا، یہ درس و تدریس حقایات اولیاء اللہ، حقایات انبیاء اللہ، حقایات قرآن پاک کے قصاص الانبیاء سب میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حج
حج کا معنی کیا ہے؟ یہ آج تک کسی عالم نے، مفکر نے، کسی سائنسدان نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی ڈبل پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے، ڈبل ایم اے 10 ایم اے ڈاکٹر نے حج کا معنی نہیں بتایا. روزے کا معنی کسی کو نہیں پتا. ساری عمر گزر جاتی روزہ رکھ کر، سینکڑوں سال گزر جائیں، چاہے ہزاروں سال گزر جائیں. کسی کو نہ کلمے کا مطلب پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہے نماز کا کیا معنی ہے، نہ کسی کو پتہ روزے کا کیا معنی، نہ کسی کو پتہ زکوٰۃ کا کیا معنی، نہ کسی کو پتہ صدقہ خیرات کسے کہتے ہیں، نہ کسی کو پتہ حج کسے کہتے ہیں. میں ہمیشہ کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں جو لوگوں کو عقل میں گھسنے کے یعنی کہ علاوہ تنگ کرتی ہیں، کھا جاتی ہیں، دل ہل جاتا ہے. وہ لوگ دماغ میں کوئی فتنہ فساد فطور لے آتے ہیں، شیطانی ولولہ سوچ چنگیزی والی، فتنہ فسادی والی آ جاتی ہے. شاید اس لیے کہ میں اس بیان کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی سخت الفاظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ جو خبردار لوگ ہیں وہ خبردار ہو جائیں، وہ سمجھیں کہ یہ بیان یہ مقصد بتانے کا حق ہے ہم پر. ٹھیک ہے نا جی. اب حج کے لیے سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حج کرنے کے لیے لوگوں کو ندا دی جائے، دعوت دی جائے، پوری دنیا میں دعوت دی جائے. ٹھیک ہے نا جی. اب حج کا کیسے پتہ لگا لوگوں کو؟ نماز روزے کا تو پتہ لگ گیا تھا، قرآن کا تو پتہ لگ گیا تھا جلدی سب کو، پوری دنیا کو، کہ یہ جی قرآن اترا اللہ کا نبی پاک پر، آپ آخری نبی اور کتاب بھی آخری ہے. اس میں کلمے کا حکم ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، نماز کا حکم ہے، روزے رکھے جائیں. زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ آہستہ آہستہ لوگوں کو 1400 سال 1500 سال بیت گئے، ابھی تک نہیں پتہ اصل میں کلمے کی حقیقت کیا ہے، کتنے کلمے ہیں. نماز کسے کہتے ہیں، نماز کی حقیقت کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، فطرانہ، اللہ کے راستے میں روزی رزق نکالنا، یہ 5-6 چیزیں ہیں. ان کے متعلق ہمیں ایک الف بے زیر نہیں پتہ، نہ اس کی ادائیگی کا عمل کا پتہ، طریقہ سنت کا، نہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب مقصد کیا ہے. اسی طرح آخری رہ گیا حج. حج کیا ہے؟ بس ایک ذوق شوق، بھوت جیسے کہتے ہیں نا، جنات بھوت انسان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جیسے کسی امیر کو غریب آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کار کوٹھی والا ہے، مال و دولت، ہیرو جواہرات کا، دنیا جہاں کی نعمتوں آسائش عیش و عشرت کر رہا ہے، تو غریب عورتوں، مردوں، بچوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ دیکھ کر تڑپتے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے امیروں کو اتنا دیا اور ان کو چھپڑ پھاڑ کے دیتا رہتا ہے، ہم غریبوں کو تو گھر کے اندر صبح شام کی روزی رزق جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی نصیب نہیں کرتا. تو اللہ کے آگے وہ آ بڑھتے روتے. ٹھیک ہے نا جی. اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں غور فکر کے لائق اور قابل چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، صدقہ خیرات کسے کہتے ہیں، فی سبیل اللہ روزی رزق دینا، صدقہ خیرات، اللہ کے راستے میں فطرانہ دینا، روزی رزق عطا کرنا. یہ علیحدہ 5-6 چیزیں ہیں جن کے متعلق نہ ہم کبھی ساری زندگی سیکھتے ہیں، نہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں، نہ علماء سے، نہ بزرگوں سے، نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں. پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے. آخری حج. حج کا معنی کیا؟ حج کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا، ایک حسرت ہوتی ہے انسان میں، اگر وہ کھا رہا ہے تو میں بھی کھاؤں. یہی گہما گہمی اور سوچ کے اندر زندگی انسان گزار کر دنیا حاصل کرنے کے اندر فکر میں، غم میں، خوف میں، لالچ میں روتا رہتا ہے اور دنیا کمانے کے چکر میں دن رات لگا رہتا ہے.
ٹھیک ہے نا جی. تو جو کامیاب ہو گئے وہ دنیا جہاں کی مال و دولت، خزانوں، کوٹھیاں، کاروں، مال، خزانوں کے مالک بن جاتے ہیں. جو ناکام ہو گئے تھوڑے بن جاتے ہیں. تو جو اس قابل ہی نہیں، نہ کمانے کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ کسی اور معاملے کے، وہ فقراؤں کی، مساکین کی، یتیموں کی، غریب لوگوں کی زندگی گزار کر ساری عمر روتے پیٹتے گزار دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی اللہ کے بندے. بتانے کا مقصد یہ ہے، حج ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے، جیسے زکوٰۃ کو نہیں سمجھ سکا. زکوٰۃ میں نے آپ کو بتایا، بولنا مت، گھبرانا مت. اس میں 6-7 قسمیں ہیں زکوٰۃ کی. صدقہ، خیرات، فطرانہ، اللہ کے راستے میں روزی رزق دینا، مالی امداد کرنا، زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرنا. ٹھیک ہے نا جی. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کی ہوئی. یہ نفل نہیں ہے، فرض ہے. تو ہم لوگ نمائش کے لیے، نام و نمود کے لیے بھی دیتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے. اگر میں علی اعلان کسی مسجد میں، مدرسے میں 100 پنکھے لگوا دوں، 4 AC لگوا دوں، 2 موٹریں لگوا دوں، ایک بلڈنگ اگر بنی ہوئی ہے ایک مسجد کے اوپر، دوسری منزل کو میں اپنے پیسوں سے تعمیر کرا دوں، اتنی میرے میں ہمت ہو، کئی یونیورسٹیز، کوئی جامعات، مدارس بنا لوں، بڑی بڑی جامعات، اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی مساجد اپنے پیسوں سے بنا لوں. ایسے دنیا میں چھپے ہوئے لوگ بھی اللہ کے برگزیدہ نیک مال دولت خرچ کرنے والے لوگ ہیں، جو کسی سے مانگتے نہیں، اپنی دولت سے ہی اللہ کے گھر، مساجد اور یونیورسٹی، مدارس تعمیر کر کے اللہ واسطے کے لیے، اللہ کے راستے پر، ساری دنیا کے لیے قیامت تک چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. کچھ لوگ تو ہے نا جی، وہ مدرسے چندہ جمع کر کر کے ساری عمر لگے رہتے ہیں، تو مسجد نہیں بنا سکتے، کوئی مدرسہ نہیں بنا سکتے، اس کے ہم وسائل کو پورا نہیں کر سکتے. اسی طرح غریب آدمی اپنے گھر کے وسائل پورے نہیں کر سکتا، تو وہ امیر کو دیکھ کر روتا پیٹتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے. تو جس نے اعلان نیکی کی، اللہ کو وہ بھی پسند ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے کو دیا. اب اس کو کون سا درجہ ملے گا، کون سا نہیں ملے گا، کیا یہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن بات ضرور ہے، وہ نیکی ضرور ہے. کسی نے ظاہراً دی، کسی کی مدد کی، لاکھوں کروڑوں کی، اربوں کی، کسی نے چھپ کر کی، کسی نے ظاہر نہیں کیا، تو یہ علیحدہ مقامات ہیں. ہر قرآن کی آیت کا ترجمہ، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اس کی درجات اور جو منزلیں اللہ نے سمجھ بوجھ کے اور عوامل رکھے ہوئے ہیں. جیسے نماز ہے، نماز تو ایک ہی ہے اللہ کی. فجر کو بھی نماز ہی پڑھنی ہے، ظہر کو بھی نماز ہی پڑھنی ہے، عصر کو بھی نماز ہی پڑھنی ہے، مغرب کو بھی نماز ہی پڑھنی ہے، عشاء کو بھی نماز ہی پڑھنی ہے، عشاء کے بعد تہجد بھی نماز ہی پڑھنی ہے، اس کے بعد صبح فجر کی پھر نماز پڑھنی ہے، پھر چاشت پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، نفل نمازیں پڑھ لیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، صلاۃ شکرانہ پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں. ہے تو سب نماز ہی ہیں. ہر نماز کا اپنا اپنا ایک مقام، درجہ ہے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے مقرر فرمائے ہیں، وہ درجات کس بلندی پر، کس طرح، کس کو کیسے ملتے ہیں، یہ اللہ جانے اور اس کا نبی جانے. یہ بندے کو ساری عمر نیکیاں کرتا رہے، اس کو نہیں پتہ لگے گا. یہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا نبی جانے. یا جو اس مقام پر درجات حاصل کر چکے ہیں، کامل ولی، اللہ کے کامل ولی، اولیاء اللہ، ان کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے. ہم لوگ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں، حج عمرہ کرتے رہیں، دکھاوے کے لیے کریں یا نام کے لیے کریں، کام کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں، دین دنیا کے لیے کریں، ماں باپ کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، بہن بھائیوں کے لیے کریں. حج عمرہ چاہے دکھاوے کا کریں، حلال روپوں سے کریں چاہے حرام سے کریں، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس کے مقام، درجات، قبولیت کے درجات، اس کا وارث اللہ نبی. ہم اور آپ ایسی دعویٰ کر دیتے ہیں
وہ جی 100 چوہے کھا کے بلی ہائی نو چلی. یعنی دنیاوی طور پر ہمیشہ برائی کو لعنت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی، چور کو ہر کوئی چور کہے گا، ڈاکو کو ڈاکو کہے گا، دہشت گرد کو ہر کوئی دہشت گرد کہے گا، سنگین مجرم کہے گا، سنگین انتہا پسند کہے گا. چاہے وہ دین میں ہو، چاہے دنیاوی لوگوں میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے مدارس میں ہو، چاہے یونیورسٹیز میں ہو، کسی بھی مقام پر، شہر میں، علاقے محلے میں، گاؤں میں ہو، مجرم مجرم ہی کہلائے گا. قانون کی نگاہ میں بھی، غیر قانون کی نگاہ میں بھی، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، ہر ادارے میں، ہر ماحول میں مجرم کو مجرم ہی کہا جائے گا. اب اس کی کیٹیگریز، درجات شیطانیت کے علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح ہر نیک آدمی کے درجات علیحدہ علیحدہ ہیں. غریب امیر خدا کے نزدیک سب برابر ہیں، لیکن ہر ایک کی کیٹیگری، درجات اور اس کو مقامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ. اسی طرح دنیا کے اندر جو دنیا کے درجات ہیں، جو کیٹیگریز، جو برانچز ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، چاہے وہ شیطانی لوگ ہوں، شیطانی عمل و کردار، دہشت گرد، انتہا پسند ہوں، منافق لوگ ہوں، سیاستدان ہوں، ملا ہوں، مولوی ہوں، مدارس کے ہوں، حکومت کے سربراہ ہوں، جمع دار چوڑوں سے لے کر فوج کے اعلیٰ جرنیل ہوں، سربراہ ہوں، ملک کے سربراہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، کوئی ہوں، ان کے عوامل، ان کی کیٹیگری، نیت، ان کے اوپر جو مسلط ہیں حاکم بڑے حاکم جو ان کے درجات سے بلند ہیں، وہ انہوں نے فیصلہ دینا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اس نے سارے جہاں کے نبیوں کے، ولیوں کے، نیکوں کے، بدکاروں کے ہر چیز کا ذمہ خود لیا کہ اس نے خود ان کو درجات دینے. اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کو دنیا بھی اچھی دیتا ہے، آخرت بھی اچھی دیتا ہے، جنتیں عطا کرتا ہے. جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ اس کو پورا اترے گا. اور جن وعدوں پر، جن عوامل پر، عہدوں پر اللہ نے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اولیاء کو مبعوث فرمایا، ان کے اصحاب کو، نیک لوگوں کو، اولیاء کو مبعوث فرمایا، ان کے درجات، ان کے بلند رتبات کا مالک بھی اللہ ہی ہے. لیکن یہ انہی کو، ان لوگوں نے، اللہ نے، ملائکہ نے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے. یہ کام اللہ کے ہیں، حاکم الحاکمین کے. یہ ہمارے آپ کے کام نہیں ہیں. ہمارے آپ کے کام جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں. وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. ایک عام گلی محلے کے جمع دار چوڑے مراسی جو خدمت گزار، صفائی کرنے والے ہیں، ان سے لے کر ان کے سارے محکمے اور ملک و قوم کے سربراہ، جرنیل، سپاہی، صدر، وزیر اعظم، سربراہ مملکت، سب کے اوپر، جمع دار سے لے کر سربراہ مملکت تک، جرنیل تک، ہر ایک کے اوپر ایک ڈیوٹی دینے والا دنیاوی طور پر حاکم موجود ہے. وہ اپنے اسٹیپ اور درجات کے حساب سے عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. قوم و ملک کی خدمت کریں یا نہ کریں، ان کو پوچھنے والا وہی ہے جو ان کے اوپر مسلط ہے. جو مسلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ملک و قوم، ملت، وہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، قوم مٹ جائے گی. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، ایک قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں، ترجمے میں آپ نے اپنے اشعار میں، اپنے درس و تدریس میں فرمایا، روشن سبق دیا، جو کہ قرآن پاک اور نبی پاک کی احادیث کے اندر سے ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی حالت کبھی بدلی نہیں کرتا. یعنی ایک ملک ہے، اس کی قوم ہے، عوام ہے، جتنی وہ لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے کس ہو جائے، بے روزگار ہو جائیں، تباہ برباد ہو جائیں، ظالم ہو جائے، منافق ہو جائیں، دشمن ہو جائیں ملک و قوم کے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قوم، ملک کی حالت کو کبھی نہیں بدلی کرتا جب تک کہ اس قوم کے اندر عقل و شعور، نیک عمل کرنے کی نیت، سچے آدمی بننے کی طاقت نہیں آئے گی، نیک کمائی نہیں کریں گے،
ملک و قوم کی محبت خلوص سے اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اس قوم کی حالت کو اللہ کبھی بدلی نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو ایسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا تو اس ملک کو چلانے والے بھی اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے۔ تو لازمی بات ہے اس ملک کے چور ڈاکو لٹیرے دشمن غدار وطن ملک قوم عوام کے خزانے لوٹنے والے، عوام بے قصد مظلوم محتاج سوال کرنے والوں، حق کی تبلیغ کرنے والوں، ان لوگوں کے جو دشمن ملک قوم کے خزانوں کے دشمن غدار وطن جو ہیں وہ تباہ برباد کر دیں گے، لوٹ کے اپنے گھر کو بھاگ جائیں گے، پھر کوئی دوسرا لٹیرا ڈاکو چور آ جائے گا، پھر بھاگ جائیں گے، پھر آ جائے گا، تو وہ ملک کو اسی طرح برباد ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے قائدین جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے پہلے درس میں تو یہی بتایا تھا کہ اپنی گرتی ہوئی حالت کو خود سنبھالو۔ جب تم نے اس ملک و قوم کی عوام کے اندر شعور پیدا ہو گیا، دین دنیا اللہ رسول اور اس ملک وطن کی عزت کرنا، محبت کرنا، خدمت کرنا، تو اس ملک کے اوپر کبھی شیطان حکومت نہیں کر سکے گا، کبھی بھی اس ملک کے اوپر دہشت گرد، شیطان ملعون، منافق، دشمن، غدار وطن، اللہ رسول کا دشمن حکومت نہیں کر سکتا۔ اگر کر رہا ہے تو سمجھ لیں ساری عوام بدھو ہے، ساری عوام مظلوم ہے۔ کس لیے؟ کہ ان کو اپنا ملک اور اپنی حالت بدلی کرنے کی ہمت، تعلیم، عقل، سوچ بوجھ بالکل نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، علامہ اقبال نے کہا نہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین قرآن پاک خاتم الانبیاء کی الکتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کئی مسلمان دھوکے میں نہ رہیں، سمجھیں کہ ہم نے مملکت اسلامی بنا لیا ہے اور کئی سال 100 سال کھپ جائے، روڑ جائیں، تباہ و برباد ہو جائے، بعد میں کہیں جی کیا فائدہ اسلام کا، قرآن کا، نماز روزے کا، دین اسلام کا، اور ملک تباہ ہو گیا۔ فرمایا وہ قوم کو اپنی حالت خود بدلی کرنی پڑے گی۔ جب قوم کے اندر یہ شعور، یہ زندہ جاوید جذبہ استحکام، محبت، اخوت، مادر وطن، ماں باپ سے محبت، بھائی چارگی، اخوت بہن، اخوت اسلامی برادری، اخوت قومی یکجہتی، یہ چیزیں نہ آئیں گی، وہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کی لاکھوں کروڑوں نصیحتوں کو، مثالوں کو نصیحت بنا کر قرآن پاک کی آیت میں دنیا جہاں کی بھلائی کے لیے اس قرآن پاک کو کتنی محنت سے، محبت سے، تعلیم سے، علم سے سنوار کر بنا کر آسمانوں کے، زمین کے فرشتوں کا سردار بادشاہ حضرت جبرائیل روح الامین، ان کے ذریعے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، صاحب خلق عظیم، خاتم النبیین، دنیا جہاں کے انسانوں کے اندر سب سے زیادہ معصوم، با اخلاق، با کردار، سچا، امین انسان کو اس قرآن پاک کا وارث مالک بنایا، تعلیم دی، اور دنیا جہاں میں رہتی دنیا تک آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلند و عرفہ و اعلیٰ بنا دیا، جس کے آگے دنیا کی ہر کیسر و کسرا، باطل، بطل، کفر و شرک، دنیا جہاں کے تمام باطل جھک گئے، سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مقام ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا۔ تو ہم لوگوں نے کبھی اس بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابتدا ہی غلط ہے۔ ابتدا جو غلط ہے، یہ کسی ذمہ دار سے، کسان سے پوچھو کہ جب وہ کاشت کرتا ہے، اچھی فصل پیدا کرتا ہے، تو اچھی فصل کرنے کے لیے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھی فصل، روزی رزق خدا کی حاصل کرنے کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ اسی چیز سے سمجھ لیں کہ وہ کرے گا تو
اپنے گھر ماں باپ کا، اپنے ملک کا، اس عوام کا پیٹ پالے گا۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ اپنا بھی پیٹ نہیں پال سکتا۔ بھنگ میں، چرس میں، افہیم میں، منشیات میں، تباہی بربادی میں، بد اخلاقی میں، کفر و شرک کے اندر شیطان کے ساتھ مل کر اپنے ماں باپ، بہنوں بھائیوں کو، ملک کو، وطن کو، گاؤں کو، شہر کو تباہ کر دے گا، خود بھی تباہ ہو جائے گا، لوگوں کو بھی تباہ کرتا رہے گا۔ یہ مثال ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ملک کے لیے خود شعور نہیں رکھتے کسی بات کو سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اپنے اندر یعنی کہ ایمانداری، سچائی لانے کے لیے اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، تو وہ کبھی دنیا میں اور اپنے ملک و قوم کو نہ کامیابی دے سکتے ہیں، نہ خود کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ کسی کو کامیابی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ برائی ہر لحاظ سے، چاہے وہ وبائی ہو، بلائی ہو، ظلم و زیادتی ہو، چوری ڈکیتی، کسی قسم کی بھی جو آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، گرے رہیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، بے یار و مددگار رہیں گے۔ اور وہ بات ہمارے ملکوں میں، غریب ملکوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے اپنی عقل لڑانی ہے، اپنی سمجھ لڑانی ہے، بحث کے آگے بین بجائے جائے ساری رات، کوئی فائدہ نہیں۔ 75 سال ہو گئے ملک و قوم کے اندر گیت گاتے، قوالیاں گاتے، نعتیں پڑھتے، تقریریں کرتے ہیں، جلسے جلوس میں عید میلاد کرتے، اسلام کا ڈنکا بجاتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ 75 سال ہو گئے ملک و قوم کی خدمت کے نعرے لگاتے ہوئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فوٹوؤں سینے پر سجائے، ایوانوں میں سجائے، 75 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے باوجود ہمارا ملک ترقی کے اندر مہنگائی اور غربت کو خوشحالی کے اندر تبدیل کرنے کے اندر کتنا کامیاب ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا، سب نے کرنا ہے۔ تو یہ مثال قرآن پاک کی اس لیے میں نے آپ کو دی کہ جھگڑے کی، فساد کی جڑ جو ہے، جب ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، جہالت کی، گمراہی کی، شیطانیت کی جڑ کو نہ پکڑیں گے، فتنہ فساد، ملک غداری کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، تو ہم ملک کے لیے کیا خدمت کر سکیں گے؟ اس کے اندر کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، یہ سب چیزیں، ان سب باتوں کا علم آپ لوگوں کو، ساری عوام کو ہے، حکومت کو بھی ہے، سربراہوں کو بھی ہے، ہر پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو بھی ہے، ان پڑھ لوگوں کو بھی ہے، جاہل لوگوں کو بھی ہے، گمراہ کو بھی ہے، منافق، شیطان و دہشت گرد جو بیٹھے ہوئے دشمن چھپے ہوئے، ملک و قوم اور وطن کے دشمن، ان کو بھی معلوم ہے۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس کا جواب دے کون ہے، ذمہ دار کون ہے، ضامن کون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر چھوڑیے، کیا چھوڑی؟ اگر ہم کہیں اللہ نبی وارث، تو اللہ کہتا نہیں، اللہ نبی تو وارث تب ہوگا جب تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ جیسے میں نے آپ کو گھنٹہ پہلے ایک مثال سمجھائی، اللہ کے ولی لوگ کون ہیں؟ جن کا اللہ ولی اور وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے، اللہ یعنی کہ ہم، اللہ ہمارا ولی ہے، اور وہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے میں ان کا ولی ہوں۔ اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اللہ بولتا ہے یہ میرے ہیں، وہ بولتے نہیں اللہ ہمارا ہے۔ وہ تو کہنے کے حقدار ہیں اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث تو وہی ہے کہہ سکتے ہیں نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث ہے اس ملک کا، اس حکومت کا، ان لوگوں کا، اللہ نبی وارث چور و ڈاکوں کا، بدماشوں کا، غداروں کا، بغیرتوں کا، منشیات فروشوں کا، اس ملک کے دشمن ٹکڑے کرنے والوں کا اللہ نبی وارث۔ تو یہ بات غلط ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک، نبی پاک کی حدیث ریجیکٹ کرتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا نہیں، اور اس چیز کو مفکر دنیا عالم، جس کو عرب و عجم بھی مانتے ہیں، عربوں میں سے تعلیم لے کر آیا علامہ ڈاکٹر اقبال، انگریزوں میں سے آیا، لیکن اس کے کلمات کو سونے چاندی کی تختیوں کے اوپر کندہ کر کے لوگوں نے عجائب خانوں میں رکھ دیے۔
ہم نے کبھی اس کی عظمت کو، اس کی تعلیم کو عمل کر کے دیکھا ہی نہیں، نہ کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ